جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب فرما کر، اے ابو ذر، 3 کام کبھی نہ چھوڑ۔ نمبر 1، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کر۔ اب جس اللہ نے تجھے بنایا ہے اس کا حق اپنے اوپر یہ سمجھ کہ تو اس کی نافرمانی نہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ، انسان ہو، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کو کبھی توبے سے ختم نہ کر، بلکہ توبے کے ساتھ ساتھ گناہ کو نیکی سے ختم کر، کہ گناہ نیکی سے جب مٹتا ہے تو بہترین ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، ہمیشہ کبھی بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑنا، خواہ تمہارے سامنے والا شخص کتنی ہی بد اخلاقی پہ اتر آئے، تو کسی کی بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بد اخلاقی نہ کر، اپنے بہترین اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑ۔ یہ 3 نصیحتیں دکھنے میں تو ایمان کا تقاضا ہے، لیکن حقیقت میں انسانیت کا تقاضا ہے کہ ایک انسان اگر اپنے اندر یہ 3 چیزیں پیدا کر لے۔ ہر انسان یہ مانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ جس طرح ہم ریاست کے بنائے ہوئے قانون کی پاسداری کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، ریاست سے کہیں زیادہ حق اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کی نافرمانی ہو اور مجھے برداشت ہو نہیں، کم سے کم میں اپنے آپ کو بچاؤں۔ دوسرے نمبر پہ کبھی گناہ ہو جائے تو صرف یہ نہیں کہ بس میں نے، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ فرمایا کہ بہترین توبہ یہ ہے کہ شرمندگی کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی ہو کہ تو اپنے گناہ کو نیکی سے مٹائے، کہ عملی طور پر تجھ سے جو گناہ ہوا ہے، عملی طور پر تیرے اندر اتنی جرت ہو کہ اس گناہ کو تو کسی بڑی نیکی سے مٹا دے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلا سامنے والا شخص کتنا ہی بد اخلاق ہو، کسی کی بد اخلاقی کی وجہ سے تو نے بد اخلاق نہیں بننا، ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔